جب کوئی اور چارہ نہ رہا مرزا غلام احمد کے لیے ان کے جوابات دینے کا، ان سے مناظرے کرنے کا، ایک دفعہ خود تشریف بھی لے گئے ان کے مناظرے کے لیے، قادیان تشریف لے گئے مولانا ثناء اللہ، لیکن وہ تشریف نہیں لائے باہر، قادیانی صاحب باہر نہیں آئے مناظرے کے لیے، وہاں انہوں نے انتظار کیا، کافی دن بیٹھے رہے، لیکن وہ ان کو ہمت نہیں ہوئی وہ ان کو آ کے مناظرہ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو سرگودا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو سرگودا لانے کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور آج کی یہ ویڈیو اسی ریزن پر مبنی ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا پر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے جس کا مرکزی مقصد قادیانیت کو پروموٹ کرنا اور قادیانی مرزا غلام احمد کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، ڈیجیٹل میڈیا سے باہر زمین پر موجود ہر مسلمان قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ اسی سبب ڈیجیٹل میڈیا سے باہر قادیانی اپنی شناخت ظاہر کرنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ قادیانی جو ہیں وہ قادیانیت کے لبادے میں مغربی ممالک میں سے خیرات اور پناہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ قادیانی جب بھی کسی مغربی ملک میں پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان مغربی ممالک میں بیٹھ کر یہ قادیانیت کی تبلیغ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انفرادی طور پہ بھی کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی یہ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام قادیانیوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو بڑی اسپیشل ہے، اور بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ قذاب غلام احمد کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں، اور مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اسے ایک کاذب تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کاذب تھا۔ اس ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام سادہ مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو بتانے کی کوشش میں لگے ہیں قادیانی کہ قادیانی جو ہے وہ نبی تھا اور سچا تھا۔ ناظرین، قادیانی قذاب غلام احمد ہو، اس کا والد غلام مرتضیٰ ہو، یا قادیانیوں کا اس قادیانی غلام احمد کا چچا محی الدین ہو، ان تینوں نے مل کر اہل سرگودا پر جتنے مظالم ڈھائے ہیں وہ ایک بڑی طویل داستان ہے۔ انشاءاللہ وہ اس پر کبھی پھر پردہ اٹھاؤں گا۔ آج صرف اور صرف جو ہے ہم اس ویڈیو میں غلام احمد کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، سرگودا کے مرکزی اور بڑے قبرستان کے اندر یہ جو قبر ہے دوسرے نمبر پہ درمیان میں، یہ تین قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ والی جو درمیان میں قبر ہے یہ ہے جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہاں تک آپ کو لانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری امرتسر میں رہتے تھے، اور ان کا وہاں پہ ایک بڑا پریس بھی تھا اور عالم دین بھی تھے۔ یہ وہاں سے ہجرت کر کے سرگودا آتے ہیں، اور سرگودا آنے کے بعد یہاں پر ایک تو یہ صناعی پریس کے نام سے سرگودا میں پریس قائم کرتے ہیں، اور اپنا پریس چونکہ ان کا وہاں پہ رہ گیا تھا، اور یہاں پہ ان کو ایک ہندو جو پریس چھوڑ کے گئے تھے ان کا پریس ملا۔ دوسرا یہ جو شربت چوک میں ایک 19 بلاک کی جامع مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، امامت بھی کرواتے ہیں، اور امامت کے ساتھ ساتھ اپنا پریس کا بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جب آئے تو انہوں نے صناعی پریس کی بھی بنیاد رکھی، اور جامع مسجد بلاک نمبر 19 کی بھی بنیاد رکھی۔ تو یہ 24 مارچ 1948 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کی وجہ سے یہ جامع مسجد بلاک نمبر 19 کے نمازی ہوں، اطراف کا محلہ ہو یا یہاں کے رہنے والے ہوں، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور آج بھی ان کو بڑے احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اور آج یہ جامع مسجد جو ہے ان کے یہاں پہ بنیاد رکھنے کی وجہ سے موجود ہے۔ سورہ اخلاص نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، یہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں ٹی وی چینلز پر۔ یہ جو امیدوار حضرات ہوتے ہیں
سے سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ہیں مولانا عرفان اللہ ثنائی صاحب. مولانا عرفان اللہ ثنائی صاحب جو ہیں یہ بیٹے ہیں جناب مولانا بہاء اللہ ثنائی صاحب کے. مولانا بہاء اللہ ثنائی صاحب جو ہیں وہ بیٹے ہیں عطا اللہ ثنائی صاحب کے، اور عطا اللہ جو بیٹے ہیں یہ ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے. آج میں جیسے کہ اپنے انٹرو میں بتا چکا ہوں کہ سرگودا میں آپ کی ملاقات کروانی ہے جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے پڑپوتے سے. یہاں پہ آ کے اس چیز کا علم ہوا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جب وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو ان کے جو اکلوتے بیٹے ہیں جناب عطا اللہ ثنائی صاحب وہ سکھوں کے بلوے میں شہید ہو جاتے ہیں امرتسر میں ہی. جناب عرفان اللہ ثنائی صاحب میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ کاذب قادیانی غلام احمد اور جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے درمیان کیا مناظرہ ہوا تھا، کیا معاملات ہوئے تھے، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت تک قادیانی جو ہیں وہ اس چیز کو کسی اور رنگ سے دنیا کو بتا رہے ہیں. آپ چونکہ براہ راست مولانا امرتسری صاحب کی اولاد میں سے ہیں تو آپ اس بات کو صحیح طریقے سے میرے ناظرین کو بتا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب. مولانا ثناء اللہ امرتسری ان چند ہستیوں میں سے ہیں جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ براہ راست مقابلہ، مناظرہ، مباحثے اور تحریری طور پر بھی ان کے آپس میں جو چلتے رہے مقابلے ہوتے رہے، ان میں ٹاپ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا نام، رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے. یہ کچھ یہ بھی سنا تھا کہ وہ جو کاذب ہے قادیانی اس نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ میری زندگی میں اگر میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ. جی جی. جب کوئی اور چارہ نہ رہا مرزا غلام احمد کے لیے ان کے جوابات دینے کا، ان سے مناظرے کرنے کا، ایک دفعہ خود تشریف بھی لے گئے ان کے مناظرے کے لیے، قادیان تشریف لے گئے مولانا ثناء اللہ، لیکن وہ تشریف نہیں لائے باہر. قادیانی صاحب باہر نہیں آئے مناظرے کے لیے. وہاں انہوں نے انتظار کیا، کافی دن بیٹھے رہے، لیکن وہ ان کو ہمت نہیں ہوئی وہ ان کو آ کے مناظرہ کرنے کے لیے. تو آخر اس نے اپنے رسالے میں خود یہ تحریر فرمایا کہ جی اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں اس سے بہت تنگ ہوں، اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرما. اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں مولانا ثناء اللہ غیر طبی موت مرے، اور اگر یہ سچے ہیں تو میں ان کی زندگی میں غیر طبی موت مجھے آئے. تو وہ گھڑی تھی قبولیت کی. کسی وقت ہوتا ہے کہ بندے کے منہ سے لفظ ایسی دعا نکل جاتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی. تو ان کا انتقال لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ حیدے سے ہوا 26 مئی 1908 ہاں جی. تو اس کے 48 مولانا ثناء اللہ کا انتقال سرگودا آ کے یہاں اس کا انتقال ہوا، اور یہاں وہ مرکزی قبرستان میں آج بھی وہ ان کی قبر موجود ہے، یہاں پہ وہ دفن ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کا اسی وقت فیصلہ فرما دیا ہے. اب یہ لوگوں کے بیچارے جو ان کے مقلدین ہیں مرزا کے، ان کی عقل پہ پردے ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھتے اور اس فیصلے کو نہیں مانتے. اور یہ میرا خیال ہے ان کے لیے سمجھ کے لیے، ان کا عقیدہ درست کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی قادیانی نے خود یہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، خود مانگا جی، خود انہوں نے دعا کی، خود اور اس کے منہ کی مانگی مراد اسے ملی اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. بڑی مہربانی جناب عرفان اللہ خان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. نہیں جی، بہت شکریہ. کیونکہ میں تو اچھا آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا تو ناظرین تک یہ بات پہنچی. اللہ کرے یہ سن کے کسی کو اور بھی
ہدایت ہو، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ہدایت کرے. آمین. باقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، بندہ جتنی بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان کے پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، نیک سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسلم کو شاہینوں کے شہر سرگودا سے اجازت دیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تمام قادیانیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.